کہ اگر ہم گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا مساجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، مساجد میں تو عام طور پر بہت سکون میسر ہوتا ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، مسجد کے آداب کو سمجھتے ہیں، رب کے گھر کے آداب کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صاحب۔ ناظرین، جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر رب کی سکینت نازل ہو جاتی ہے اور سکون طاری ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہاں پر رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت انسان کو وہ سکون میسر آتا ہے کہ اسے زندگی میں وہ بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ایک جگہ سورۃ کہف کی تلاوت کی جا رہی تھی اور وہاں پر ایک جانور بندھا ہوا تھا۔ وہ جانور بھدکنے لگتا ہے اور یہ واقعہ صبح ایک شخص وہی صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں پڑھے جا، بے شک تلاوت قرآن کے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص تلاوت کے قرآن کرتا رہتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت وہاں پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا۔ انہوں نے یہ واقعہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں طلب فرما لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سنتے تھے، اور اگر تم پڑھتے جاتے تو صبح لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے اور ان کی نظر سے پوشیدہ نہ رہتے۔ اس طریقے سے در حقیقت جب رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی چیک کر لینا چاہیے اور ہمیں یہ چیز کا ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر ہم گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا مساجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، مساجد میں تو عام طور پر بہت سکون میسر ہوتا ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، مسجد کے آداب کو سمجھتے ہیں، رب کے گھر کے آداب کو سمجھتے ہیں۔ لیکن گھروں میں جہاں پر ہم قرآن پڑھ رہے ہوں اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر ہمیشہ فرشتوں کا نزول رہتا ہے، رب کی رحمت کا نزول رہتا ہے، ان کے گھروں میں سکون میسر آتا ہے اور زندگیوں میں سکون اور ہمارے جسموں کو سکون ملتا ہے۔ روح کی غذا بھی یہی ہے، اور رب تعالیٰ کا قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں انسان کے اوپر ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہم جب قرآن کی تلاوت کریں تو بالکل خاموشی ہونی چاہیے اور بڑے پرسکون طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو یقیناً ہمیں وہ سکون میسر آ سکے، وہ تلاوت قرآن سے وہ سکون ہمیں میسر آ سکے جس کی ہمیں تلاش رہتی ہے اپنی زندگیوں میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا اہتمام فرمائیں تاکہ قرآن پاک کو ہم ایک اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں اور خوبصورت انداز میں پڑھ سکیں، اور اس انداز میں پڑھ سکیں قرآن کو اچھی لب و لہجے کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن رب کا فرمان ہے، اس کو اسی طریقے سے جتنی آپ در حقیقت قرآن ایک زندہ و جاوید کتاب ہے، اگر آپ جتنی در حقیقت اس سے محبت کریں گے، ہم سب اس سے محبت کریں گے تو یقیناً اگر وہ قبر میں انسان کو بچانے کے لیے آ سکتا ہے، روز محشر اس کی شفاعت کے لیے آ سکتا ہے، تو یقیناً جب آپ اس کو اپنی زندگیوں میں زندہ ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں تو وہ کتنی انسان کو مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کے لیے لمحہ فکریہ کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔